اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل آپ سن چکے کہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ سن چکے۔ اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں نے کہا تھا کہ کسی کی روح کسی جسم میں داخل نہیں ہوتی۔ یہ بات میں نے بغیر حوالے سے کہا تھا، اور جو بات بغیر حوالے سے کہی جائے اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حوالے کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی گفتگو روحوں کے حوالے سے ہے، جناتوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں روحوں اور جناتوں کے حوالے سے عجیب و غریب لوگوں میں ایک تصور ہے اور لوگوں کا خیال ہے۔ تو روحوں کے تعلق سے علماء نے کیا ذکر کیا، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت حصہ اول عالم برزخ کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں، پہلے مسلمانوں کی روحوں کے حوالے سے، کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، جس کا جیسا مرتبہ ہو ویسے مقام پر رہتی ہے۔ بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ ان کی روحیں چاہے جہاں بھی ہو، اس کا تعلق ان کے قبر سے، جسم سے ضرور ہوتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا صرف قریب کے لیے خاص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے، عالم بالا سے مل جاتی ہے، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہو۔ ان کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رہتا، وہ جہاں چاہتی اللہ کے حکم سے سیر کرتی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جب مسلمان مرتا اس کی راہ کھول دی جاتی، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے جائے۔ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مرحومین کی روحیں جو گھروں میں آتی ہیں تو ان کے رشتہ دار مختلف علاقوں شہروں میں رہتے ہیں، تو کیا وہاں بھی وہ جاتے ہیں؟ تو جہاں چاہے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ آیا ذکر جہاں چاہے جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر وہ مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں، ان کی روحیں کہتی ہے کہ ہے کوئی میرے لیے جو صدقہ و خیرات کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو جہاں ان کے رشتہ دار ہوں گے وہاں وہ جا سکتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کا دور اور نزدیک یکساں ہے، دور اور نزدیک ایک برابر ہے۔ جس طرح وہ نزدیک میں دیکھتے سنتے ہیں، اسی طرح دور کی بھی وہ دیکھتے اور سنتے، اور پلک جھپکنے کی مقدار وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں جو مردے ہوتے ہیں وہ قریب بھی ہوتے ہیں اور دور بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرحومین کو، قبر والوں کو سلام کرو۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہم ہر قبر والے کے پاس جا کر قریب سے جا کر ہم سلام کریں۔ ایک بار سلام کہہ دیا، اب وہ نزدیک والے ہو یا دور والے ہو، ہر قبر والے جواب دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ نزدیک اور دور ان کے لیے یکساں ہے۔ جس طرح قریب سے وہ سنتے اسی طرح دور سے بھی وہ سنتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے وہاں پر، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، آسمانوں تک نہیں، کیونکہ آسمانوں کے لیے ان کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھولے جاتے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے، سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں ہے، اور وہ قید ہے۔ تو جس طرح مسلمانوں کی روحوں کو آزاد کر دیا گیا، وہ جہاں چاہے سیر کرتی ہے، گھومتی ہیں، تو اس طرح کافر کی روحیں نہیں ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ خیال کہ وہ روح کسی بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا عقیدہ انسان کو کہاں لے جائے گا۔ ہم لوگ اگر کسی ہمارے رشتہ دار یا عزیز کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر وہ ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، اس کی گرفت نہ ہو، اس پر عذاب نہ ہو۔ تو جب ہم ہر وہ ممکن کوشش مرنے کے بعد کر سکتے ہیں تو کیا زندگی میں نہیں کر سکتے ہیں کہ زندگی میں ان کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھے کہ جس کے سبب سے ایمان ضائع ہو جائے۔ اور جب ایمان ضائع ہو جائے گا تو ہم اور آپ چاہے جتنا چاہے قرآن پڑھ لیں، اصالہ ثواب کر لیں، مغفرت کی دعا کر لیں، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اصلاح تو ہمیں دنیا میں کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر جب انتقال ہو جائے تو پھر ان کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ تو سب سے پہلے ان کی زندگی میں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ بروز قیامت ہر اس شخص سے جو اپنے ماتحت کا نگران ہے، اپنے اہل و عیال کے متعلق حاکم سے پوچھا جائے گا، جو ان کے گھر کا ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، ان کے اہل و عیال کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، اور اس وقت تک وہ اسے نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ وہ اس کا حساب نہیں دے دیتا۔ تو جس طرح ہم مرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تو ان کی زندگی میں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اگر ایسا ہے کہ روح کسی کے جسم میں داخل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ عجیب عجیب جو حرکت کرتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ تو علماء نے ذکر کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہو، یا جنات کچھ اثر چھوڑتا ہے جس کے سبب سے وہ اس طرح کی حرکت کرنے لگتا ہے یا کرنے لگتی ہے۔ لیکن جناتوں کے بھی دخول کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جنات اس کے جسم میں داخل ہو جائے، بلکہ قرآن مجید میں یتخبط الشیطان من المس، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں بروز قیامت اس طرح وہ حاضر ہوں گے کہ شیطان اسے چھو کر مخبوط الحواس کر دے، تو وہ اس کے جسم سے مس کرتا ہے یا ایک اس طرح اثر چھوڑتا ہے جس کے سبب سے وہ اس طرح کی حرکت کرنے لگتے ہیں۔ جناتوں کی بھی کئی اقسام ہیں، جناتوں کے متعلق بھی لوگوں میں بڑا عجیب و غریب خیال ہے۔ بعض لوگ جناتوں کو تابع کر لیتے ہیں، کچھ اور دیگر چیزوں کو تابع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ انسان اللہ اس کے رسول کا کتنا تابع ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا تابع نہیں، اس کا تابع بیوی بچے نہیں ہے، پھر وہ جناتوں کو تابع کر لے اور دیگر چیزوں کو تابع کر لے، یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کو، ہاں جو بڑے اکابر اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، اگر ان سے اس طرح کی کوئی بات منسوب ہوتی ہے اور وہ لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ جیسے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کئی اس طرح کے روایات جناتوں کے حوالے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جناتوں کے تعلق سے ہے۔ تو یہ بڑے اکابر انبیاء اور اولیاء کے حوالے سے ہے۔ ایک عام انسان اس طرح کی بات کرے تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ جناتوں کے کئی اقسام ہیں۔ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بحر شریعت میں جناتوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں میں اور انسانوں میں جس طرح ہوتے اسی طرح جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، مسلمان، کافر، ہر طرح کے اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں فاسقوں کی تعداد زیادہ ہے۔ علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنات کے 13 اقسام بیان کیے، 13 اقسام، اور حدیث رسول میں 3 اقسام بیان کیے۔ تو غالباً انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 15 اقسام ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور اقسام ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سے جو جنات کے اقسام ہیں ہر کسی کے مرتبے اور درجے الگ الگ ہیں۔ بعض جنات انسان سے مانوس نہیں ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کے قریب بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ غاروں میں، جزیروں میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور انسانوں کے قریب وہ نہیں ہوتے۔ اور بعض جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے قریب ہوتے ہیں اور انسان سے مانوس ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، اور بعض تکلیف پہنچاتے بھی ہیں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے۔ تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ روح کا جسموں میں دخول کا اسلام میں، مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے،
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا براہ راست اگر میرا نمبر ہو تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔